15 شعبان شب بارات 2025 کی رات 6 رکعت نماز نفل اور سورہ اخلاص شب بارات کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو شب بارات کی نفل نماز کا صحیح طریقہ بتائیں گے جو شاید آپ کو یوٹیوب پر پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ آپ نے یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن جس آسان انداز میں آج ہم آپ کو سمجھائیں گے ویسا کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ عمل صرف چند منٹ کا ہے، لیکن اس ویڈیو کا ہر نقطہ، ہر بات انتہائی اہم اور خاص ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کا کوئی بھی حصہ مس نہیں کرنا اور نہ ہی اسے اسکپ کر کے دیکھنا ہے، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ فائدہ آپ کا ہی ہے، کیونکہ شب بارات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، جبکہ پورا سال آپ کے پاس موجود رہتا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے آج کی رات کر لیجئے، چند منٹ نکال کر اس عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے عزیز دوست اور چاہنے والے بھی اس مبارک رات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اسے شیئر کرنا بھول جائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر اسے اسکپ کر کے دیکھیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مکمل دیکھیں، تاکہ مسلمان بہن بھائی اس قبولیت کی گھڑیوں سے فیض یاب ہو سکیں اور آپ بھی اس نیک عمل میں شریک ہو جائیں۔ محترم ناظرین، 15 شعبان شب بارات کی رات میں یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہے۔ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ میں نے پورا سال اس رات کا انتظار کیا تاکہ میں یہ نماز پڑھ سکوں، اللہ کو راضی کر سکوں اور اپنی حاجات اللہ سے پوری کروا سکوں۔ یہ سب پہلے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو اس نماز کا طریقہ سکھا سکیں۔ میں آپ کو نماز کی نیت، وقت اور طریقہ ایک ایک کر کے تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس کے بعد آپ نے یہی معلومات اپنے دوست، احباب اور جاننے والوں تک ضرور پہنچانی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں دنیاوی حاجت میں مصروف تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ رکھنے والے، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ رکھنے والے، والدین کو ستانے والے اور شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات وہ رات ہے جو 14 شعبان کے دن کے گزرنے کے بعد آتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، لہٰذا 14 شعبان کے دن کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی رات کہلاتی ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ مبارک رات مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ ان نوافل کا طریقہ کیا ہے، میں آپ کو وہ طریقہ تفصیل سے بتاؤں گی۔ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان عبادت اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت فرمایا کرتے تھے، اسی لیے شب برات دوسری راتوں کی نسبت زیادہ عبادت کی مستحق ہے۔ وہ 5 راتیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ شب برات میں عبادت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس رات کو اکیلے یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، جیسا کہ سلف الصالحین میں سے کئی گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ یہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اسی رات زندگی، موت، نجات اور مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ
گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھروں میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات کریں اور نوافل ادا کریں۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو بندہ رزق، روحانیت، بندش، علم سحر، ترقی، روزگار اور شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہو تو اسے صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ آیت کریمہ اور تیسرے کلمے کے علاوہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الملک، سورہ یاسین کی تلاوت کا بطور خاص اہتمام کرے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سجدے میں جا کر استغفر اللہ کثرت سے پڑھے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائے اور امید رکھے کہ اس رات اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، اس کو سمجھنے کے لیے شب بارات کی رات میں عشاء کے بعد 6 نوافل ادا کرنا ضروری ہے۔ اس نفل نماز کا کیا فائدہ ہے، اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو رات ہے یہ بہت ہی افضل رات ہے اور یہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ لوگ پورے سال اس رات کا انتظار کرتے ہیں، تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکے۔ رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج شب بارات کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی رحمت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ہدایت عطا فرما اور سچے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بری باتوں سے بچائے رکھ اور فتنوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ مسلمان امت کو سلامتی اور خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرما اور انسانیت کی خدمت کرنے کی ہمت دے۔ اے اللہ ہمیں اچھی صحت، خوشیاں اور دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مشکلات اور مصیبتوں میں ہیں انہیں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ اور ہمیں مدد کرنے والوں کو اپنی رحمت سے نواز دے اور ہماری مدد کرنے والوں کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کے لیے فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ ایسے بہترین رشتے عطا کر کے ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ان کے شوہروں کی بھی زندگی ایسی ہو۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے اور بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ اور حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی خاص توفیق سے قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں طاقت دے کہ ہم اپنے گنہگاروں کو معاف کر سکیں اور ہمیں احسان کرنے والوں میں شامل فرما۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، انہیں ترتیب وار ہی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا عمل لے کر آؤں تاکہ آپ اسے اچھی طرح سے کر سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ سے عمل کیا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس چینل پر
آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو بہترین اعمال ملتے رہیں۔ اعمال تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سچے اعمال اور صحیح طریقے سے کیے گئے وظائف ہی آپ کی زندگی میں حقیقی کامیابی لا سکتے ہیں۔ لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ اعمال کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، شب برات کی آمد سے پہلے تمام مسلمانوں کے لیے افضل اور مستحب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اپنا قصور معاف کروائیں، اور خاص طور پر معیشت کاروں پر لازم ہے کہ وہ گناہ کے کاموں سے باز آ جائیں جو اس رات میں بھی انہیں اللہ پاک کی رحمتوں سے دور رکھتے ہیں اور اس کی بخشش کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ 3 طرح کے لوگ جن پر توبہ لازم ہے۔ پہلی قسم وہ لوگ جو صرف حقوق اللہ میں گرفتار ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو پامال کیا، جیسے کافر، مشرک، مرتد، کاہن، نجومی اور باجا بجانے والے اور زمین پر کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر انہیں چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر اعلانیہ گناہ ہو تو توبہ بھی اعلانیہ ہونی چاہیے۔ دوسری قسم وہ لوگ جو حقوق العباد میں گرفتار ہیں، یعنی انہوں نے اپنے کسی عمل یا کسی بات سے کسی مسلمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچائی یا ان کا دل دکھایا، جیسے والدین کے نافرمان بیٹے یا بیٹیاں، شوہر کی نافرمان بیوی، زناکار مرد یا عورت، جادو ٹونا کرنے والے، پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگانے والے، ناحق گالی دینے والے، غیبت کرنے والے وغیرہ۔ ان سب کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے قول و فعل سے باز آ کر توبہ کریں اور جنہیں تکلیف دی ہے ان سے معافی مانگے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کے 3 دفتر ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، دوسرا وہ جس کی اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، تیسرا وہ جسے اللہ ہرگز نہیں چھوڑے گا، یعنی بندوں کے آپس میں کیے گئے ظلم، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ تیسری قسم وہ لوگ جو بندوں کے جانی یا مالی حق میں ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، جیسے ناحق قتل کرنے والا، چاہے ہتھیار سے ہو یا جادو ٹونے کے ذریعے، چور، سود خور، رشوت خور، غاصب، جسم فروش، زانیہ، دوسروں کا مال ناحق ہڑپ کرنے والا اور قرض لے کر استطاعت کے باوجود ادا نہ کرنے والا۔ ان کے لیے حکم ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کریں۔ جن کا مالی حق دبایا ہے وہ ان کا مال واپس کریں۔ اگر مقتول کے وارث صلح پر راضی ہوں تو ان سے صلح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں بندوں کی غلطیاں کبھی بغیر توبہ اور کبھی توبہ کے بعد معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں کی گئی زیادتی کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، خشکی میں شہید ہونے والے کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر حقوق العباد اس کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا بلکہ بدلہ دلاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر غور کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور جنہیں تکلیف پہنچائی ہے ان سے بھی معافی طلب کریں تاکہ ہماری توبہ قبول ہو اور اللہ ہمیں بخش دے۔ اور چغل خور کی بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ جس کی چغلی کی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے۔ شب برات شعبان کی 15ویں رات کو رحمت، مغفرت اور بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اس رات بھی بخشش نہیں ملتی جب تک کہ وہ اپنی غلطیوں کی معافی نہ مانگ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے شعبان کی 15ویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرامگاہ میں موجود نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں ہے،
اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس سال مرنے والے ہر شخص کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی رات میں انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور ان کا رزق مقدر کیا جاتا ہے۔ وہ 7 لوگ جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی: نمبر 1 مشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ نمبر 3 کینہ و بغض رکھنے والا۔ نمبر 4 شرابی۔ نمبر 5 قاتل جو ناحق کسی کو قتل کرے۔ نمبر 6 شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ نمبر 7 چغل خور جو لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے۔ یہ سب افراد اگر سچی توبہ کر لیں اور جن پر ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگ لیں تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرما سکتا ہے۔ شب برات میں کرنے کے 3 اہم کام: قبرستان جانا اور مرحومین کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جنت البقیع جا کر مرحومین کے لیے دعائیں فرمائیں، اسی لیے ہمیں بھی اپنے پیاروں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ نوافل تلاوت اور ذکر و اذکار کرنا، یہ رات انفرادی عبادت کی ہے، نہ کہ میلوں جلوسوں یا تقریبات کی۔ نفل عبادت سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کرنا اس رات کی برکات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں دن روزہ رکھنے کا معمول رکھا، اس لیے اس نیت سے روزہ رکھنا باعث ثواب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ شب برات کے بارے میں غلط رسومات اور بدعات، پٹاخے چلانا اور آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کو لازمی سمجھنا، بلا وجہ رات بھر سڑکوں پر گھومنا اور ہنگامہ آرائی کرنا، یہ سب چیزیں دین کا حصہ نہیں بلکہ شیطان کا دھوکہ ہے تاکہ انسان اس مبارک رات میں اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دوں گا اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم: آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ توجہ دے کر 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہو جائے گا۔ شب برات کی نفل نماز، یہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل ہیں، اس طرح پڑھنے سے 70,000 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ 15 شعبان کی رات یعنی 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی مہینے کی تاریخ بدل جاتی ہے، لہٰذا 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ یہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں اور دیگر نوافل بھی ادا کریں۔ اس کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر 6 رکعت نفل ادا کریں۔ نماز کو 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ ادا کیا جائے گا۔ پہلے 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں، یعنی مجموعی طور پر 6 رکعت ہو جائیں گی۔ 2 رکعت نفل نماز کی نیت اسی طریقے سے کیجیے جس طرح آپ دوسری نمازوں میں نیت کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ ان 2 رکعتوں کے وسیلے سے آپ دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ میری عمر میں فراغی عطا فرمائے، میری عمر میں برکت عطا فرمائے اور میری عمر دراز کرے، یعنی آپ یہ نماز عمر درازی کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، شب برات کی رات یہ نفل نماز بھی ضرور ادا کیجیے۔ یاد رہے کہ عشاء کی اذان سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، اگر پہلے سے غسل کیا ہوا ہو تب بھی غسل کی فضیلت ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد چاہے فوراً یا تھوڑی دیر بعد یہ نفل نماز پڑھیں، لیکن اسے فجر کی اذان سے پہلے ضرور ادا کر لیں۔ نماز کے ارکان: سب سے پہلے نیت کریں، 2 رکعت نفل نماز کی نیت کیجیے، پھر قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کیجیے۔ پہلی رکعت میں ایک بار ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف ایک بار پڑھیں، پھر ایک بار آیت الکرسی پڑھیں
اس کے بعد 15 بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھیں، پھر رکوع اور سجدہ کریں۔ دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 15 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدہ اور قاعدے کے بعد سلام پھیر لیں۔ سلام پھیر لینے کے فوراً بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے۔ اب تھوڑا اس کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور 100 بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں اس رات میں، تو اس کے کیا کیا فائدے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، جو شخص بھی یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا اور 100 بار درود پاک پڑھے گا، اس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، یعنی کہ اس کی عمر میں برکت ہوگی اور اس کی روزی میں پورے سال برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس شخص کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور پورے سال ہر پریشانی سے وہ بچا رہے گا انشاءاللہ۔ نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 41 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرما دے اور میرے گھر میں برکت نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے، اسی طرح ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ نے پھر سلام پھیرنا ہے، اور ایک سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ نے پھر ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے، آپ یہ نہیں پڑھ سکتے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اب آپ کے 4 نوافل مکمل ہوئے۔ اب آخر کے جو 2 رکعت نفل بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نوافل کی طرح یہ بھی نوافل ادا کریں گے، ویسے ہی یہ دونوں رکعتیں ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے، آپ یہ نہیں پڑھ سکتے، تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نفل نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے اور آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد اب آپ دعا کریں گے، اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نوافل کی برکت سے، شب برکات کی برکت سے میری عمر دراز فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے کہ یا رب العالمین، ان 6 رکعت نفل نماز کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے کہ مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں، دل میں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ان نوافل کے برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔